أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. محترم دوستوں، یہ سورہ فیل کی میں نے تلاوت کی. اس میں اللہ تعالی خاص کر کے دو سبق ہمیں سمجھاتے ہیں، بڑے اہم سبق. ایک سبق تو کون سا؟ اللہ کے جو شعائر ہیں، شعائر کسے کہتے ہیں؟ یہ عربی کا لفظ ہے. شعیرتن کی جمع ہے بہووچن، اور شعیرتن کہتے ہیں علامت کو. مثال کے طور پر مسجد کی علامت مینارہ، مینارے سے آدمی پتہ لگا لیتا ہے کہ یہ مسجد ہے. مسلمان کی علامت ٹوپی، داڑھی، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے. اس کو بولتے ہیں شعیرت. تو شعائر اللہ جو ہے کلام مجید میں ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کے شعائر کی تعظیم بجا لاتا ہے، عظمت، ادب، احترام بجا لاتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ آدمی، اس کے دل میں تقویٰ ہے. یہ تقوی کی علامت بتلائی. تو اس صورت میں بڑا عظیم سبق ہے کہ جو شعائر اللہ کی توہین کرتا ہے، بے عزتی کرتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے فقر کا سبب ہوتا ہے. یہ سبق اس صورت میں، یہی سبق اللہ تعالی ہمیں بتلاتے ہیں. اور دوسرا سبق بھی میں ابھی بتلاتا ہوں. تو سب سے پہلے یہ سورت کی تفسیر اگر ہمیں سمجھنی ہوگی تو اس کا تھوڑا سا پس منظر سمجھنا پڑے گا، اس کے شان نزول کو بھی. تو پہلے وہ میں آپ کو سمجھا دوں. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، مدد فرمائے. یمن کا علاقہ آپ نے سنا ہوگا اور بعضوں نے دیکھا بھی ہوگا. جب وہ حج کے لیے جاتے ہیں تو بعض مرتبہ بیچ میں یمن جو صنعاء علاقہ ہے، صنعاء، وہاں پر 5-6 گھنٹے کا ہولڈ ہوتا ہے. صنعاء جو ہے وہ یمن کا پایہ تخت ہے، راجدھانی ابھی بھی ہے. وہاں ایک عرب بادشاہ تھا، ہمیر قبیلے کا.
پہلے سے ان میں بادشاہ چلی آ رہی تھی۔ یہ واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 70 سال پہلے کا۔ حمیر قبیلہ تھا، اس قبیلے کا بادشاہ جو تھا اس کا نام تھا ذو نواس، بڑا ظالم تھا، اور خاص کر کے یہ ظلم کس پر کرتا تھا؟ مسلمانوں پر۔ آپ کہیں گے اس وقت مسلمان کہاں تھے؟ ابھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی نہیں ہوئی۔ تو اس زمانے میں مسلمان کون سمجھا جاتا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی، وہ مسلمان۔ تو یمن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے پائے جاتے ہیں۔ یہ بادشاہ ان پر بڑا ظلم کرتا تھا اور زبردستی یوں کہتا تھا تم بت پرستی کرو۔ انہوں نے منع کیا کہ ہم ایسا نہیں کرتے، تو اس نے کہا میں آپ کو سزا دوں گا۔ سزا کوئی حرج کی بات نہیں، جو سزا دینا ہو ہمیں منظور ہے، لیکن بت پرستی منظور نہیں۔ اور واقعتاً ایسا ہی مسلمانوں کو اپنے اسلام پر جمے رہنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ مہینہ دعا کا ہے واقعتاً کہ اسلام پر جس طرح مذہب پر اللہ تعالیٰ جمائے رکھے، اسی طرح اسلام کی باتوں پر بھی اللہ تعالیٰ جمائے رکھے، چاہے کیسے ہی حالت کیوں نہ آ جائے۔ اللہ کو بہت پسند ہے ایسا بندہ مجاہد۔ تو وہ مسلمان جو رہتے تھے یمن میں، انہوں نے کہا ہم بت پرستی نہیں کر سکتے، شاید جو آپ کو سزا دینے کو دے سکتے۔ تو وہ جو بادشاہ تھا اس نے ایک کھائی کھدوائی، بڑا گہرا گڑھا کھدوایا، اور یکے بعد دیگر ایک ایک مسلمان کو اندر ڈالتا جاتا ہے۔ اس گڑھے میں آگ جلائی، بڑی خطرناک آگ، آدمی جیسے اندر جاتا پگھل جاتا، وہ بیچارہ مر جاتا۔ یہ تو میں مختصر واقعہ سناتا ہوں، جس وقت یہ آیت آئے گی نا انشاءاللہ میں تفصیل سے سناؤں گا۔ یہ واقعہ کہاں ہے تفصیل سے؟ سورہ بروج میں، والسماء ذات البروج، اس سورت کے اندر۔ کسی کو قرآن نے ذات اخدود سے تعبیر کیا، ذات اخدود گڑھے والے، کہ جن مسلمانوں کو گڑھے میں ڈالا گیا اور ان کو جلا دیا گیا، خاکستر کر دیا گیا، یا کئی بار دیگر سب کو ڈالتے جاتا تھا وہ بادشاہ۔ دو آدمی نے جب یہ منظر دیکھا جلدی سے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور سوار ہو کے شہر سے باہر نکل گئے۔ بادشاہ نے فوجیوں کو گھوڑوں پر سوار کر کے ان کے پیچھے بھگایا، لیکن وہ دو آدمی اس طرف آگے کسی بھی طرح ہاتھ میں نہیں آئے، نکل گئے یمن سے باہر۔ نکل کے کہیں وہ ٹھہرے نہیں، جان کا خطرہ تھا نہیں، سیدھے روم پہنچے، کیسر کے پاس، اس زمانے کا جو بادشاہ تھا۔ کیسر کو پوری شکایت بیان کی، اور وہ جو روم تھا نا وہ عیسائی تھے۔
تو وہ دو آدمیوں نے پوری شکایت بیان کی کہ مسلمانوں کے ساتھ یمن کے بادشاہ نے بڑا ظلم کیا، تمام کو گرہے میں ڈال دیا اور آگ میں جلا دیا، ہمارے تمام خاندان والے ختم ہو چکے، آپ ہماری مدد کریں۔ کہا کوئی حرج کی بات نہیں، آپ بے فکر ہو۔ قیصر نے خط لکھا حبشہ، آج کل ہم اس کو ایتھوپیا کہتے ہیں، نجاشی بادشاہ کو، وہ نجاشی بادشاہ نہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، وہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نجاشی بادشاہ ایمان لایا ہے وہ تو اس بادشاہ کا پوتا ہوتا ہے، اسحما۔ یہ نجاشی بادشاہ تو بعد میں عیسائی کا تھا، لیکن عیسائی پر قائم نہیں رہا، اس نے بھی بہت ظلم کیے، یہ جس کی میں بات کر رہا ہوں ابھی۔ تو قیصر نے خط لکھا نجاشی کو، تو اس طرح دو آدمی میرے پاس آئے ہیں، انہوں نے شکایت کی کہ یمن کا جو بادشاہ ہے ذو نواس سمیری، اس نے مسلمانوں پر ظلم کیا، اس لیے جلدی سے فوج تیار کر، بڑی تعداد میں، اور یمن پر حملہ کر۔ بادشاہ کا حکم تھا، رومی بادشاہ کے ماتحت میں تھا یمن اس وقت۔ تو فوج تیار کی، فوج میں دو کمانڈر سپہ سالار جنرل کو مقرر کیا، ایک کا نام تھا اریاس، ایک کا نام تھا ابرہا۔ دونوں بڑے بہادر تھے، یہ فوج لے کر یمن میں داخل ہوئی۔ اچھا، مقابلہ ہوا ذو نواس کے ساتھ۔ حبشہ والوں نے شکست دے دی، کتنوں کو قتل کر دیا، کتنوں کو پکڑ لیا، ذو نواس بات گیا۔ اچھا، یمن حبشہ والوں کے قبضے میں آ گیا۔ ان دو کمانڈروں نے نجاشی اپنے بادشاہ کو خط لکھا کہ یمن ہمارے قبضے میں آ چکا، ہم نے فتح حاصل کر لی۔ اب کیا ہوا، دو کمانڈر تھے نا، چاہے دو بھائی کیوں نہ ہو، دو حاکم ہو ہی نہیں سکتے، دو بادشاہ دو بھائی کیوں نہ ہو، باپ بیٹا کیوں نہ ہو، دو تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر ایک یوں چاہے گا کہ میں حکومت لے لوں، میں گدی لے لوں، ایسا ہی ہوتا ہے، یہ دنیا کا معمول ہے۔ ہر آدمی یوں چاہتا ہے کہ میں برابر ہوں، دوسرا نہیں میرے مقابلے، دوسرا سر اٹھائے گا فوراً اس کو قتل کی فکر، چاہے وہ مسلمان کیوں نہ۔ اس میں بڑی تفصیل ہے۔ حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ، نام سنا نا، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ، ان کے بھائی تھے دارا شکوہ، بہت لڑائی تھی دونوں میں، آخر میں عالمگیر رحمت اللہ علیہ غالب آ چکے اور حکومت کی ہندوستان میں 49 سال تک، 50 سال کے قریب، 49 سال دارا شکوہ کو قتل کر دیا۔ لمبی تاریخ ہے، بات جان کے بھی آؤں گی۔ دو کمانڈر تھے اریاس اور ابرہا،
غالب آ چکے یمن پر. دونوں کو لوگ چاہتے تھے فوجی. اب دونوں میں مشورہ ہوا کہ یہاں کی گدی کس کو ملے. اریاض کہے کہ مجھے ملے, ابرہہ کہے کہ مجھے ملے. ابرہہ کے چاہنے والے بھی تھے, اریاض کے چاہنے والے بھی تھے فوج میں. دونوں میں اختلاف ہو گیا. دونوں کی فوجیں الگ الگ ہو چکی تھی. ابھی تو ساتھ میں مل کے لڑ رہے تھے اور ایک ہی دن میں دونوں الگ ہو گئے. یہاں تک کہ میدان میں دونوں فوجیں اتر پڑی, اریاض کی, ابرہہ کی. قریب تھا کہ آپس میں دونوں میں لڑائی ہو, دونوں مسلمان. اور یہ لڑائی کس بات کی تھی؟ گدی کی بنا پر کہ مجھے کرسی ملے. تو اچھا ہوا کہ دونوں سمجھدار تھے, اریاض اور ابرہہ. جب دونوں فوجیں میدان میں اتر گئی, اریاض بیچ میں آیا, ابرہہ بھی آیا. دونوں نے مشورہ کیا کہ بھائی یہ جو ہم لڑ رہے ہیں دونوں آپس میں, کام کا فوجیوں کو ہم لڑائیں, چلو ہم دونوں آپس میں لڑیں, جو غالب آ گئے اس کی کرسی. تو کہا یہ بات صحیح ہے. فوجیوں کو کہہ دیا آپ کو لڑنے کی ضرورت نہیں, تم دیکھتے رہو, بس ہم دونوں لڑتے ہیں. جو غالب آئے گا اس کو بادشاہ بنا دیں گے ہم یمن کی. لڑائی شروع ہوئی دونوں. اریاض نے ایسی تلوار کا وار لگایا ابرہہ کو, اس کی ناک بھی کٹ گئی, اس کے ہونٹ بھی کٹ گئے, اس کا کان بھی کٹ گیا, لہو لہان ہو چکا. اس کا جو غلام تھا آسودہ نامی, اس سے نہیں دیکھا گیا کہ میرے آقا کو اس طرح اس نے مارا. ایسا وہ جھپٹا اریاض کی طرف, کسی بھی طرح جب تک اس کو قتل نہیں کیا وہاں تک اس کو چھوڑا ہی نہیں, قتل کر دیا. اور ابرہہ زخمی تھا. اس کو اٹھا کے فوراً چھاونی میں لے آئے. لڑائی ہو چکی مکمل, اریاض ختم ہو چکا. اریاض کے جو ساتھی دار تھے فوجی وہ تمام کے تمام اس میں مل گئے اور تمام نے اسی وقت ابرہہ کو بادشاہ تسلیم کر دیا. اس کا علاج ہوا, اچھا ہو گیا. اسی بنا پر اس ابرہہ کا نام تھا اشرم. حدیث میں آپ پڑھو گے, تفسیر میں بھی یہ سب آتا ہے. ابرہہ اشرم, اس کا معنی یہ ہوتا ہے ناک کٹا ہوا اور ہونٹ کٹا ہوا, کان کٹا ہوا. بعد میں علاج ہوا اس کا. اب کیا ہوا ہے؟ ابرہہ کی حکومت یمن میں آ چکی, بادشاہ بن چکا. اس بات کا پتہ نجاشی کو ہوا. کیسا کیا؟ دونوں آپس میں لڑے تو نجاشی نے قسم کھائی کہ ابرہہ تو نے بہت غلط کیا, تو نے اپنے بھائی کو کیوں اس طرح قتل کیا. میں قسم کھاتا ہوں پورے یمن کی مٹی کو میں ہلاک کر دوں گا, پامال کر دوں گا, اور تیری پیشانی پکڑ کے میں اپنے پاس حاضر کروں گا اور تجھے میں قتل کروں گا. اور بادشاہ قسم کھائے, بس قسم کھائے, وہ پوری کر کے رہتا ہے. اگر قسم پوری نہ کرے تو لوگ تانا دیں گے کہ بادشاہ نے قسم کھائی, قسم پوری نہیں کی. اس بنا پر وہ تکبر میں پوری کر کے رہتا ہے. اب یہ سمجھدار تھا ابرہہ. اس نے کیا کیا معلوم؟ یمن کی مٹی ایک تھیلے میں جمع کی تھوڑی تھوڑی, اور اپنی پیشانی کے بال کاٹے اور اس تھیلے میں رکھی, اور ایک قافلہ بھیجا وقت, اور ایک ہدیے تحفے لے کر, اور ایک خط لکھا اس نے کہ بادشاہ سلامت, آپ نے جو قسم کھائی مجھے امید ہے کہ میں جو بھیج رہا ہوں اس سے آپ اپنی قسم پوری سمجھو گے. یہ یمن کی مٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور پیشانی کے بال بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میں معافی چاہتا ہوں, آپ مجھے جان بخشی کریں, مجھے معاف کریں, میری پکڑ نہ فرمائیں, مجھے قتل نہ کریں. میں تو آپ کا غلام ہوں, آپ کو حکم دو کہ میں تو وہ کروں گا, مجبوراً ہمیں اس طرح کرنا پڑا. یہ سب باتیں لکھی.
اور اپنے ماتحت کے جتنے بھی خدام تھے سب کو سمجھایا کہ خوب منت سماجت کریں، خوب روئیں دھوئیں، میری طرف سے معافی مانگے، کسی بھی طرح بادشاہ خوش ہو جاوے اور راضی ہو جاوے، اور کس طرح مطلب کہ تم جانا اور ان کو کسی بھی طرح خوش کر کے میرے پاس آنا۔ سب پہنچے اور ایک وقت آئی دیجیے، یہ سب باتیں پیش کی، بادشاہ خوش ہو گئے، کہاں جاؤ کوئی حرج کی بات نہیں، میں نے ابرہا کو یمن کا بادشاہ بن گیا وہ۔ اب کیا ہوا، جب اس کی جان بخشی ہو گئی وہ خوش ہو گیا، اس نے بادشاہ کو اطلاع دی، بادشاہ سلامت، آپ کے لیے میں یمن میں ایک گرجا بناتا ہوں، ایسا گرجا ہوگا جو پوری دنیا میں مشہور ہوگا، جس طرح مکہ میں بیت اللہ ہے اس کا لوگ قصد کرتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، اب میں آئندہ آپ کے نام سے ایسا میں مکان بنانا چاہتا ہوں کہ جس کی بنا پر ہم مکہ نہ جاویں بلکہ سیدھے یمن آویں اور اس کا طواف کریں، اس کا حج کریں۔ بادشاہ خوش ہو گئے، حالانکہ مسلمان تھا، اس کو نہ کہنا تھا، اسی بنا پر علماء فرماتے ہیں یہ وہ نجاشی ہے جو عیسائی پر قائم نہیں رہا، اس نے بھی ساتھ دیا ابرہا کا۔ ابرہا نے یمن میں بہت بڑا گرجا بنایا، بہترین پتھر جمع کیے، ہیرے جواہرات سے اس کی دیواروں کو مرصع کیا، سنوارا، عطر و گلاب کا چھڑکاؤ کیا، اود و عنبر کی دھنی دی، روشن ہی روشن، اس زمانے کے اعتبار سے جتنے بھی کمکمے ہو سکتے تھے، چراغ ہو سکتے تھے، وہ تمام اس میں جمع کیے، اور جتنے بھی فرش قالین ہو سکتے تھے وہ سب کچھ جمع کیا، اور اس نے مکانات آس پاس میں بنائے کہ جو بھی آئے یہاں طواف اور حج کے لیے اس کے لیے مفت میں رہنے کا، کھانے کا، پینے کا، عجیب و غریب اس شہر کو اس نے سجایا اور آباد کیا۔ اس نے اعلان کروا دیا جب مکمل ہو چکا پورے عربستان میں کہ اب مکہ کسی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمام کے تمام یمن آئے طواف کے لیے اور حج کے لیے۔ یہ بات جب عربستان والوں نے سنی دل میں نہیں اتری، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی محبت عرب لوگوں کے دلوں میں ڈالی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، چاہے کتنا ہی عظیم وہ مکان کیوں نہ بنائے، کتنے ہیرے جواہرات والا کیوں نہ ہو، کتنے تحفے تحائف ہمیں کیوں نہ دے، کتنے ہی وہ آسائشیں اور آرام کی چیزیں ہمارے لیے مہیا کیوں نہ کرے، ہم تو بیت اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ کیسی بات ہے؟ تمام نے یہ مشورہ کیا اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت کوئی منظم حکومت تھی نہیں، ہر قبیلہ الگ الگ، ہر ایک کے دل میں یہ آیا کہ ابرہا کا مقابلہ کریں گے، ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اتنے میں ہوا کیا، کنانا یہ عرب کا ایک قبیلہ ہے، قریش کا بھی، اس کا ایک آدمی یمن آئے، کسی بھی طرح ابرہا جو بادشاہ ہے اس سے ملا، خوب پہچان اور خوب آپس میں تعلق قائم کر لیا، اور پھر میں یوں کہا کہ گرجا کی خدمت میں کروں گا، صفائی کا کام میں کروں گا، کہا کوئی حرج کی بات نہیں آپ کو۔ ایک دن موقع پا کر اس نے یہ کیا، پورے گرجا میں پاخانہ اور پیشاب کر دیا، پورا گرجا خراب کر دیا، ملوث کر دیا، خوب بے ادبی کی، اور وہ خوش تھا کہ میں نے بہت اچھا کام کیا، اور واقعتاً اس نے بہت اچھا کام کیا، یہ بھی یاد ہے۔ اور عجیب یہ کرنا ہوا، جب صبح ہوئی تو دوسرے جو خدام تھے انہوں نے بتلایا بادشاہ سلامت کو کہ اس طرح ہوا، تو بادشاہ نے تحقیق کروائی، کس نے کیا یہ تحقیق کرو، تو وہ آدمی نہیں ملا، قریشی عربی، تو کہا اسی نے یہ سب کیا ہوگا۔
آگ بگولا ہو گیا، غصے میں آ گیا اور یوں کہا اسی نے یہ کیا اور یہ اسی لیے کیا، ہم نے کعبہ کے مقابلے میں اس کو بنایا اسی بنا پر، تو یاد رکھنا میں کعبہ کو ڈھانکے رکھوں گا، مکہ جا کر کعبہ کو بالکل منہدم کر دوں گا، ختم کر دوں گا، اس کا وجود نہیں رہے گا دنیا میں۔ یہ اس نے تہیہ کر لیا پختہ۔ اتنے میں ہوا کیا، ابھی اس نے فوج تو تیار نہیں کی تھی کہ وہاں سے ایک قبیلہ گزر رہا تھا یمن کے پاس سے، اور وہ قبیلہ بھی تھا عرب کا۔ تو ایک دو دن جتنا ٹھہرنا تھا اتنا ٹھہرا، اور اس کے بعد جب وہاں سے کوچ کرنے والا تھا، وہاں سے روانہ ہونے والا تھا، تو اس زمانے میں کیا کرتے، کوئی سامان باقی رہتا تو آگ جلاتے کہ جس کی بنا پر آگ کی روشنی سے ہمارا سامان وہاں رہ گیا ہو تو وہ نظر آ جائے اور اس کو اٹھا لے لیں، تو آگ جلائی۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا، زور کی ہوا آئی اور وہ آگ کہاں پہنچی، گرجا پہنچی، اور گرجا کو ختم کر دیا، آگ کاغذ کر دیا۔ انہوں نے دیکھا عرب قافلے نے کہ ہماری آگ کی بنا پر بادشاہ کا گرجا جل چکا ہے، فوراً بھاگے رات ہی رات میں اور نکل چکے سرحد سے باہر۔ جب صبح ہوئی بادشاہ کو پتا چلا کہ ہمارے گرجا کو تو کسی نے آگ لگا دی، فوراً تحقیق کروائی، بھائی کس نے آگ لگائی، فوراً پتا لگایا کوئی عرب قافلہ آیا تھا، اسی نے یہ آگ جلائی اور اسی نے اس گرجا کو جلا دیا۔ تو اب تو وہ جو تہیہ اس نے کیا تھا، جو ارادہ جو کیا تھا کعبہ کو منہدم کرنے کا، بالکل پختہ کر لیا، اب تو میں کعبہ کو گرا کے رہوں گا۔ فوراً اعلان کروا دیا فوجیوں نے 60,000 کا لشکر تیار کرو، گھوڑوں کے ساتھ، ہاتھی کے ساتھ، اور اس بات کی اطلاع نجاشی کو بھی بھیجی، حبشہ، کہ اس طرح ہوا، آپ کے نام کا جو گرجا تھا اس کو عرب نے اپنے کعبہ کی محبت میں جلا دیا اور اس طرح بے حرمتی کی، بے ادبی کی، تو میں اس پر حملہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو اس نے یوں کہا بالکل اچھی بات ہے، آپ جاؤ حملہ کرو، میں بھی مدد بھیجتا ہوں۔ تو اس نے بھی ایک ہاتھی بھیجا، جس ہاتھی کا نام تھا محمود، بڑا زبردست ہاتھی۔ عرب لوگوں نے تو ہاتھی کبھی دیکھا ہی نہیں اور وہاں ہاتھی پایا بھی نہیں جاتا۔ تو ہوا کیا، 60,000 کا لشکر تیار ہو چکا، اور اس میں محمود جو ہاتھی تھا وہ سردار تھا۔ کل ملا کر ایک روایت میں 8 اور ایک روایت میں 12 ہاتھی تھے اور دوسرے گھوڑے تھے۔ یہ 60,000 کا لشکر لے کر چل دیا۔ راستے میں جو بھی قبیلہ آتا اس کے ساتھ مقابلہ ہوتا سب کو وہ شکست دیتا، کیونکہ 60,000 کا لشکر تھا اور قبیلے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، 2-3 ہزار کے، کوئی کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ تمام کو ختم کر دیا راستے میں جو بھی آتا، جو بھی اس کے مقابلے کے لیے آتا، یہاں تک کہ وہ پہنچا طائف۔ راستے میں طائف آ رہا تھا، طائف والوں نے دیکھا کہ اس کے پاس فوج بڑی خطرناک ہے، اگر ہم نے اس کا مقابلہ کیا تو ہماری آ بڑھے گی، اس سے بہتر یہ ہے مصالحت کر لے میں، صلح کر لے میں۔ کیوں؟ اگر ہم نے اور تمام اونٹوں کا سردار لات، قرآن میں بھی ہے افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، لات جو ہمارا بت ہے بڑا، اس کو بھی یہ ختم کر دے گا، اس سے بہتر یہ ہے کہ صلح کر دے رہے اور خوب مال ان کو دے رہے۔ تو صلح کر لی طائف والوں نے اور یوں کہا ہم ایک آدمی بھیجتے ہیں آپ کے ساتھ، وہ آپ کو راستہ دکھائے گا۔ وہ آدمی تھا ابو رغال، جو حج میں جاتے ہوں گے، شاید کوئی کسی کو بتلاتا ہوگا، اگر کسی کو معلوم ہو تو بتلاوے، ہاں، ورنہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ سب کو بتلاوے۔ طائف جاتے ہوئے بیچ میں ایک قبر آتی، یہ قبر پہ سب پتھر مارتے، ابھی بھی سنگتاری پتھر بازی ہوتی پہلے سے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سے یہ رواج، اس قبر کو پتھر مارتے. یہ کس آدمی کی قبر ہے معلوم؟ کسی کی، ابو رغال کی. کس نے راستہ بتایا تھا؟ ابرہہ کہ چلو میں مکہ آپ کو لے جاتا ہوں. کعبہ آپ کو جانا ہے نا، کعبہ کی بے حرمتی کی بنا پر، کیونکہ وہ بھی ایک اعتبار سے سبب بنانے، تو راستے میں اس کا انتقال ہو چکا کسی بیماری کی بنا پر، تو وہیں اس کو دفنا دیا. اس وقت سے لوگ اس کو پتھر مارتے اس کی قبر پر. آپ بھی جائیں وہاں سے گزرے تو ایک پتھر مار کے رہنا، پتھر تو ضرور مارنا قبر کو. یہ دنیا میں اس کی سزا ہے. دنیا میں کسی کی قبر ایسی نہیں ہے کہ جس کی قبر کو پتھر مارے جاتے، کسی آدمی کی قبر کو مارے جاتے. اس سے پتا چلا جو بے حرمتی بے ادبی کرتا ہے کتنی خطرناک سزا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس طرح دکھائی. یہ تو صرف اس نے رہنمائی کی، اس پر یہ سزا. اب ابرہہ آگے بڑھا. وہاں ایک قبیلہ ملا، اس قبیلے نے مقابلہ کرنا چاہا کعبہ کی محبت کی بنا پر کہ ابرہہ کتنا بڑا لشکر تھا، لیکن اس کو نہیں دیکھا بلکہ کعبہ کی محبت کو ترجیح دی. چاہے ہماری جان چلی جاوے ہم ان کی مزاحمت کریں گے، مقابلہ کریں گے، مخالفت کریں گے، ہم اپنے رستے سے ان کو جانے نہیں دیں گے. مقابلہ کیا لیکن ہار گیا. ہارنے کی بنا پر ان کا جو سردار تھا نفیل نامی وہ پکڑا گیا، پکڑ لیا ابرہہ نے. مشورہ یہ ہوا کیا کریں، قتل کر دیں ان کو. کہا کہ نہیں اس کو قتل مت کرو، کیونکہ یہ مکہ سے واقف ہے تو ہمیں وہ راستہ دکھائے گا، سب کچھ ہمیں بتائے گا، کیا کہاں ہے یہ سب کچھ یہ ہمیں بتائے گا. چلو اس کو رہبر کے طور پر لے رہو. نہیں قتل کیا، نوکل کو ساتھ میں لے لیا. کہاں پہنچا ابرہہ؟ وادی محصر، مزدلفہ کے پاس سے. آپ زیارت کرتے ہیں نا حرمین کی جب، تو وہاں جب مکہ مکرمہ آپ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں نا یہ مقدس جگہوں کو، تو شاید کوئی کہنے والا آپ کو کہتا ہوگا کہ یہ وادی محصر. اب تو وہاں باؤنڈری سب کر لی ہے، تو وادی محصر کا مطلب کیا؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کو ہلاک کیا تھا. اس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات سے مزدلفہ تشریف لاتے تھے تو وادی محصر کا جب علاقہ آتا تو جلدی سے تیز رفتاری کے ساتھ چلتے، وہاں ٹھہرتے نہیں، قیام نہیں فرماتے. وہاں تو قیام اور سونے کی بات ہی نہیں بلکہ جلدی سے گزر جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یوں فرمایا کیونکہ یہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا، جس جگہ اللہ کا عذاب نازل ہو وہاں ٹھہرنے کا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آپ. اس بنا پر اب تو باؤنڈری بنا لیجیے کہ وہاں کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا. تو وہ علاقہ مزدلفہ کے بعد وہاں پہنچا. راستے میں کیا ہوا؟ مکہ والوں کے اونٹ چل رہے تھے، گھوڑے میدان میں چراگاہ میں چل رہے تھے. ابرہہ کی جو فوج کے دوسرے جو سپہ سالار تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ مکہ والوں کے اونٹ ہیں، سب کو پکڑ لیا اور پکڑ کے اپنے قبضے میں لے لیا. جب وہاں پہنچا مکہ والوں کو پتا چلا کہ ابرہہ بہت بڑا لشکر لے کر مکہ پر چڑھائی کے لیے آ چکا ہے. تو مکہ کے سردار اس زمانے میں حضرت عبد المطلب تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سردار تھے، اور سب سردار ان کو سمجھتے تھے، قریش والے بھی اور سب مکہ والے. ان کے بھی 200 اونٹ تھے. ان اونٹوں میں ابرہہ نے کسی بھی طرح خبر پہنچائی کہ ہم حملہ کرنے کے لیے مکہ میں داخل ہو چکے.
حضرت عبد المطلب نے تمام لوگوں کو جمع کیا، دیکھو بھائی ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہوگا، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اتنی فوج نہیں، اتنے ہتھیار نہیں جتنے ابراہا کے پاس ہے، اس لیے بہتر یہ ہے ہم مقابلہ نہ کریں، رستہ خالی کر دیں، وہ جانے کعبہ کا رب جانے۔ تمام مشورہ ہوا سب کا، کہا کوئی حرج کی بات نہیں، ایسا ہی کریں ہم۔ پھر بعد میں چل کر وہاں سے ایک قاصد آیا ابراہا کی طرف سے کہ تمہارا جو سردار ہو میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو سب لوگوں نے بتلایا کہ فلاں ہمارے سردار۔ ملاقات کی حضرت عبد المطلب، ملاقات کرنے کے بعد ان کو اپنے ساتھ لے گئے بادشاہ کے پاس۔ ایک دو دن کے بعد ملاقات ہوئی، ان کا ایک پہچان والا حضرت عبد المطلب کا ایک دوست تھا انیس نامی، انہوں نے کہا آپ بے فکر رہیں، میں بادشاہ سے ملاقات کروا دوں گا۔ دوسرے دن بادشاہ کے پاس ان کو لے گئے، بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا، دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ ارے ماشاء اللہ بڑے خوبصورت، بڑے ذی وجیح چہرہ دیکھ کر آدمی مرعوب ہو جاوے، اللہ تعالیٰ نے وہ رعب عطا فرمایا تھا۔ کیوں نہ ہو، وجہ بتلاؤں اس کو، کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کا اثر تھا۔ ایک دم سے مرعوب ہو چکا بادشاہ، اس کو پتا بھی نہیں چلا کہ میں تخت پر بیٹھا ہوں، ایک دم سے کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کے فوراً حضرت عبد المطلب تک زمین پر بیٹھے تھے ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تب دنگ رہ گئے کہ لو، بادشاہ کو اتنا بھی پتا نہیں کہ میں نے اپنا تخت اپنی کرسی چھوڑ دی اور زمین پہ بیٹھ گیا، کیسا وقت ہوگا۔ مرعوب ہو چکا، بادشاہ نے خود تسلیم کیا۔ کیسے تسلیم کیا سنو۔ بادشاہ نے پہلے یوں پوچھا عبد المطلب سے، آپ کا آنا کیوں ہوا، کس مقصد کے لیے آپ آئے؟ کہ دیکھو بھائی میں تو اس مقصد کے لیے آیا ہوں کہ آپ کی فوجوں نے ہمارے اونٹوں کو لے لیا ہے، بس وہ میں لینے کے لیے آیا۔ بادشاہ صاحب بس اس مقصد کے لیے آئے کہ معمولی مقصد، سردار ہو کے اس طرح کی بات کرتی ہو آپ، میں تو سمجھا کہ کچھ مصالحت کے لیے، کچھ لڑنے کی بات کرو گے آپ۔ اوہو، پہلی نظر میں تو آپ کا روم میرے دل میں بیٹھ گیا، لیکن اس بات کی بنا پر آپ تو بالکل میری نظر سے گر گئے۔ حضرت عبد المطلب نے اطمینان سے کہا ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں کعبہ کی۔ کیوں کعبہ کی فکر نہیں؟ کعبہ کی بنا پر آپ کی عزت ہے، پوری دنیا میں بول پانا ہے۔ ارے ہمیں اس لیے فکر نہیں کہ کعبہ کا جو مالک ہے وہ سب کچھ تیرے ساتھ چھوڑ لے گا، ہمیں کچھ بھی چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ ہم کیوں مقابلہ کریں؟ ہم اپنے گھر کا ذمہ دار ہیں، ہمارے گھر پر کوئی چڑھائی کرے گا تو گھر کی حفاظت ہم کریں گے، تو اونٹ ہمارے ہیں، تو بس ہم تو ہمارے اونٹوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے اونٹ واپس کر دو، کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ حفاظت کر لے گا، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ کیا کہا ابراہا نے تکبر میں، آج کعبہ کا رب بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ بھی اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ تکبر میں کہا ہاں دیکھ لیا جانے گا، تو جانے تیرا کعبہ کا رب جانے، وہ میں نہیں جانتا، مجھے میرے اونٹ دے دو۔ کیسی بات، یہ بھی جرأت کی بات ہے، بہادری کی بات ہے۔ یہ کس طرح بات کرنا بادشاہ کے سامنے دوٹو۔ بادشاہ نے حکم دے دیا بہن کے اونٹ دے دو، تو سب اونٹ دے دیے۔ کافی وقت ہو چکا، ابھی واقعہ باقی ہے، اللہ ہی نے مدد کی۔ دعا کریں، میں آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ شاید میرے بولنے سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا، اللہ کرے رمضان پورا اچھی طرح سلامتی، عافیت اور صحت کے ساتھ جاوے، اور روزانہ ہماری پابندی سے تفسیر و بیان کی ہوتا رہے۔
اللہ مدد فرما، ورنہ بالکل آج کی ہمت نہیں تھی. اللہ ہی نے یہ مدد کی، اللہ ہی نے بلایا، صحیح میں کہتا ہوں. تو دعا کریں آپ، سمجھے نہیں؟ میں دعا کی درخواست کرتا ہوں. جو باقی ہے نا وہ آئندہ انشاءاللہ اللہ نے جو کچھ کہنے کی، یہ ضروری ہے. یہ جو میں نے واقعہ بیان کیا نا، اس کا بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک آپ نہیں سمجھے گے وہاں تک سورہ علم تر کی تفسیر آپ نہیں سمجھتے. مفسرین فرماتے اور کوئی بھی بڑی جو تفسیریں ہوتی ہیں نا اس میں یہ پورا واقعہ لکھتا ہے، اور بھی بہت لمبی باتیں لکھی، سمجھے نا؟ اس لیے میں نے مختصر آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کر دیا. جبھی یہ سورج کی تفسیر آپ سمجھ سکتے ہیں، اور بھی باقی ہے انشاءاللہ آئندہ. وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك وسلم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. ہمارے گناہوں کو معاف، ہماری پکڑ نہ فرما یا اللہ، ہم کمزور ہیں یا اللہ. یا ارحم الراحمین ہم کمزور ہیں یا اللہ، تو ہی ہماری مدد فرما یا اللہ. تو ہماری پکڑ نہ فرما یا اللہ، تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما یا اللہ. ہمیں تیری نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرما یا اللہ. تیری فرما برداری کی توفیق عطا فرما، نافرمانی سے بچا لے یا اللہ، بے ادبی سے بچا لے یا اللہ. شعائر اللہ کی توہین کرنے سے تو بچا لے یا ارحم الراحمین. ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ، ایمان کی حفاظت فرما یا ارحم الراحمین. ہماری عزت کی، جان کی، مال کی، حرمین شریفین کی، مساجد کی، مکاتب کی، مسلمانوں کی اپنے فضل و کرم سے یا اللہ تو حفاظت فرما یا اللہ. ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما یا اللہ، ہمیں شیطان کے حوالے نہ فرما یا اللہ، ہمیں نفس کے حوالے نہ فرما یا اللہ. تو ہی اپنی پناہ میں لے لے، تو ہی ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے یا ارحم الراحمین. ہمیں اپنے بھی حوالے نہ فرما، اپنے یا اللہ شیطان کے بھی حوالے نہ فرما، ہمیں دنیا کے بھی حوالے نہ فرما، ہمیں دشمنوں کے حوالے نہ فرما یا اللہ. ہم کمزوروں کی حفاظت فرما یا اللہ. ہم بیماروں کو شفا نصیب فرما یا اللہ. یہ بیماری بھی تیری بہت بڑی نعمت ہے یا ارحم الراحمین. ہم کمزور ہیں، اس نعمت کا صحیح معنوں میں شکر نہیں ادا ہوتا، اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی یا اللہ. کہیں اس نعمت میں شکوہ شکایت نہ ہو جاوے، اس نعمت کی ناقدری ناشکری نہ ہو جاوے، اس نعمت کی بنا پر یا اللہ تیری ناراضگی والے اعمال نہ ہو جاوے یا اللہ. اس بنا پر ہم تیری اس نعمت کے بدلے میں صحت اور عافیت کی نعمت کا سوال کرتے ہیں. ہم کمزور ہیں یا اللہ، ہم ناقدرے ہیں یا اللہ، ہم سے یا اللہ اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی. اس بنا پر اس نعمت کو یا اللہ تو صحت اور عافیت کی نعمت سے بدل دے یا اللہ، تو سلامتی کی نعمت سے بدل دے یا اللہ. یا اللہ اس مصیبت کی نعمت کو یا اللہ رحمت کی نعمت سے تو بدل دے یا اللہ. اس ذوق کی نعمت کو قوت کی نعمت سے بدل دے یا اللہ. یا ارحم الراحمین ہماری قلب توفیق جو ہے اس کو یا اللہ توفیق سے بدل دے یا ارحم الراحمین. ہمیں صحیح توفیق عطا فرما، صحیح ہدایت عطا فرما یا اللہ. اس مہینے کی ایک ایک گھڑی کی قدر کی توفیق نصیب فرما یا ارحم الراحمین. روزوں کی، تلاوت کی یا اللہ، دعاؤں کی، ذکر کی، اچھے اعمال کی یا اللہ، صدقات و خیرات کی یا اللہ، ایک ایک سنت کی ہمیں قدر کی اور سنتوں کو زندہ کرنے کی اپنے فضل و کرم سے یا اللہ توفیق عطا فرما یا اللہ. ہدایت عطا فرما یا اللہ. عافیت عطا فرما یا اللہ. صالحیت، صلاحیت، قابلیت، قبولیت، صحت اور عافیت یا اللہ ہمیں عطا فرما یا ارحم الراحمین. اپنے فضل و کرم سے ہمیں قبول فرما لے یا اللہ. یہاں جو بھی بیمار ہو ان کو شفا دے دے یا اللہ. یا اللہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں ان کے متعلقین میں جو بیمار ان کو شفا دے دے یا اللہ. یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں ان کی جو تمنا ہو اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دے، جو پریشانی ہو دور فرما دے یا اللہ. ان کے جو مسائل ہو یا اللہ اپنے اس مہینے کی برکت سے یا اللہ، کلام مجید کی برکت سے یا اللہ حاجتوں کو پوری فرما دے، ان کے مسائل کو حل فرما دے یا اللہ. سب کے دلوں کو اپنی طرف مائل فرما دے، سب کے دلوں میں یا اللہ اپنی محبت پیدا
پیدا فرما دے، اپنی نسبت تعلق پیدا فرما دے، کلام مجید سے تعلق و نسبت پیدا فرما دے، اس مہینے سے نسبت و تعلق و محبت پیدا فرما دے یا ارحم الراحمین۔ اس مہینوں کی برکتوں سے، رحمتوں سے، مہربانیوں سے، تیرے لطف و کرم سے یا اللہ ہم سب کو مالا مال فرما، ہماری عورتوں کو بھی مالا مال فرما، ہمارے بچوں کو بھی مالا مال فرما، پوری امت کو مالا مال فرما یا اللہ، کسی کو محروم نہ فرما۔ واللہ یا ارحم الراحمین، قسم کھا کے کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں کہ جس کا واسطہ دے کر یا اللہ ہم کچھ مانگ سکے، لیکن بس تیرے فضل کا واسطہ، تیری کریمی کا واسطہ، اس مہینوں کی برکت سے، رحمتوں سے یا اللہ ہم سب کو مالا مال فرما۔ ہماری زندگی کی طرف نہ دیکھ، ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھ یا اللہ، ہمارے اعمال تو ایسے ہیں یا اللہ ہم کب سے ختم ہو گئے ہوتے، یا اللہ ہم کب سے ہلاک ہو گئے ہوتے، یا اللہ تیرا قہر کب سے آ گیا ہوتا، لیکن آپ کتنے حلیم ہیں، کتنے صبور ہیں یا اللہ، کتنے شکور ہیں یا اللہ، کتنے شفیق ہیں یا اللہ، کتنے مہربان ہیں یا اللہ، کتنے رحیم ہیں یا اللہ۔ تو یا اللہ آج تک جس طرح تم نے رحم کا معاملہ فرمایا، مزید رحم کا معاملہ فرما، مزید کرم فرما، مزید فضل فرما یا اللہ یا رحم الرحمین۔ اس سے مانگنے میں جو لطف اور مزہ آتا ہے وہ لطف اور مزہ عطا فرما۔ تیری عبادت میں جو حلاوت ہوتی ہے، جو چاشنی اور مٹھاس جو ہوتا ہے وہ ہمیں نصیب فرما۔ تلاوت میں جو لطف آتا ہے وہ لطف ہمیں عطا فرما یا اللہ۔ دین کی خدمت میں، دعوت و تبلیغ میں جو آپ نے لطف رکھا ہے یا اللہ وہ لطف ہمیں عطا فرما اور ہمیں قبول فرما لے یا اللہ، قبول فرما لے۔ ہماری یہ جو ٹوٹی پھوٹی محنتیں ہیں یا اللہ، دینی اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، روزوں کے اعتبار سے، نماز تراویح کے اعتبار سے، تلاوت کے اعتبار سے یا اللہ ٹوٹی پھوٹی ہے یا اللہ، کسی کو پیش نہیں کر سکتے، تیری بارگاہ کے بالکل لائق نہیں، تیری بالکل شان کے لائق نہیں، لیکن یا اللہ ہم بھی یا اللہ تیرے بندے ہیں یا اللہ، سب کچھ یا اللہ تیرا ہی ہے، اپنے فضل و کرم سے کیسا ہی کیوں نہ ہو، ٹوٹا پھوٹا اپنے فضل سے قبول فرما دے، قبول فرما لے۔ اور تو اپنے صالحین بندوں کو جو نعمتیں دیتا ہے، جو انعامات سے مالا مال فرماتا ہے، اور اس مہینے کی برکت سے تو اپنے خاص بندوں کو جس طرح تو مالا مال کرتا ہے یا اللہ، ہم گنہگار بندے بھی تجھ سے ان کو سوال کرتے ہیں یا اللہ، تو بھی ہمیں ان نعمتوں سے مالا مال فرما یا اللہ، ہمیں محروم نہ فرما، ہمارے گناہوں کی نحوست سے، شامت اعمال سے یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما یا اللہ، ہمیں محروم نہ فرما بلکہ ہمیں نواز دے یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وسلم تسلیما برحمتہ۔ Yeah.